حضرت زید بن حارث یہ غلام نہیں تھے، غلام بنائے گئے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ویران جگہ سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں سے چھین لیا اور پھر جا کر منڈی میں فروخت کر دیا، اور پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ بکتے رہے غلاموں کی طرح۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مکہ کی منڈی میں پہنچے۔ مکہ کی منڈی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھتیجے نے جو ہے وہ زید بن حارث کو خرید لیا، اور انہوں نے آ کر وہ غلام اپنی جو ہے وہ پھپھو ان کو ہدیہ کر دیا۔ اس وقت یہ عام تھا، غلاموں کی خرید و فروخت منڈیاں ہوتی تھی اور آپ اپنے کام کے لیے منڈی میں جا کر غلام جو ہے وہ خرید لیتے تھے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، تو انہوں نے زید بن حارث کو رضی اللہ تعالی عنہ ہدیہ کر دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ زید بن حارث کا جو تعلق تھا آبائی، وہ تعلق تھا یمن کی سرحد کی طرف کوئی گاؤں تھا وہاں سے۔ بہرحال وہ خدمت کرتے رہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی خدمت۔ ایک دن مکہ میں ان کو جو ہے وہ ان کے گاؤں والوں نے دیکھ لیا اور پہچان لیا، اور اسے کہا کہ تم زید بن حارث نہیں ہو؟ اس نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بچھوڑے میں تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی، تمہارے بڑے بھائی کی ان کی حالت اتنی ماڑی ہے، اور تم تو یہاں پہ خوش خوش رہ رہے ہو، تم ہمارے ساتھ چلو۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ بہرحال وہ جب گاؤں پہنچے، انہوں نے سارا بتایا، ان کے والدین کی جان میں جان آ گئی کہ جی وہ ہم نے خود زید بن حارث کو دیکھا ہے مکہ میں۔ انہوں نے بہرحال پاسبلی جتنے ان کے پاس دینار ہو سکتے تھے، قبیلے سے بھی لیے، اپنے پاس بھی تھے بہت زیادہ دینار، کیونکہ غلام کو جو چھڑانا ہوتا تھا تو خریدنا ہوتا تھا، اس کی قیمت دینی ہوتی تھی۔ یعنی حضرت زید بن حارث کے والد، ان کے بڑے بھائی جو بلہ یا جبلہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بنے، اور ان کے ایک چچا، یہ تینوں بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچ گئے، وہاں پہ ظاہر ہے ہر کسی کو پتہ تھا ایڈریس کا۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی زید ہمارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، چھوٹا بھائی ہے، اور ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ دینار لائے ہیں، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیناروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حارث آتا ہے اور آپ جو ہے نا اس کے ساتھ کر لیں، زید آتا ہے زید بن حارث، اس کے ساتھ آپ معاملات طے کر لیں، وہ جانے چاہے تو کوئی پیسوں شیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ فری آف کاسٹ لے جائیں۔ بہرحال ان کو علیحدگی میں ٹائم دیا گیا۔ زید بن حارث ہے، بڑے پرتپاک باپ کو، بھائی کو، چچا کو ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور اتنا عرصہ جو ہے نا وہ تم سے جدائی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حکم کرتے ہیں تو میں ماں کے پاس چلتا ہوں، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے، ماں جی ادھر آنا چاہتی ہیں تو ساتھ بسم اللہ، لیکن میں یہ غلامی ترک نہیں کروں گا۔ اب یعنی اس دور میں یہ اتنی بڑی نیکی تھی کسی غلام کو آزاد کرانا، جس طرح حضرت بلال حبشی کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی آزاد کرایا گیا تھا۔
کیونکہ جو مالک تھے وہ اپنی مرضی کا کام لیتے، بڑی سختی کرتے، تو وہ ان کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی آزادیوں پہ، ایسی آزادی پہ ایسی ہزاروں غلامیاں قبول ہیں، آزادی قربان ہے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، جو میں جو ہے نا وہ غلام ہوں، میں قربان، میرے والدین قربان، میرا سارا کنبہ قربان۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ دنیا کا پہلا غلام ہے جو آزادی نہیں لینا چاہتا۔ تو پھر حضرت زید بن حارث نے سارا سلوک بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ سلوک ہوتا ہے، کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جب چاہیں مجھے ملنے آئیں، میں آپ کو ملنے جاؤں گا، لیکن جو ہے وہ ایسی غلامی پہ ہزاروں جو ہے وہ آزادیاں وہ جو ہے قربان۔ واقعی وہ خوش قسمتی تھی وہ غلامی ہونا، ان کی غلام ہونا، اور وہ آپ کو غلام بنا لیں۔ بہرحال ان کے والدین بالکل مطمئن ہو کر کہ وہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ انہوں نے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا ہے، زید بن حارث ہمارے گھر کا ایک فرد ہے اور ہمارے گھر کا فرد ہی رہے گا۔ اور زید بن حارث نے وہاں رہنے کو ترجیح دی، اور وہ کس طرح شہید ہوئے یہ پھر انشاءاللہ آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 25 اکتوبر 2025 ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ کئی لوگوں کو آج چھٹی ہوگی کیونکہ کئی لوگوں کا جو ہے نا ہفتہ اتوار آف ہوتا ہے، تو آپ ریسٹ کریں، اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزاریں۔ لیکن ہماری ڈیوٹی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے کیا لچھن ہیں، کس طرح جو ہے نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفجات مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ سانجھا کرنا ہے، کچھ اپنا تبصرہ بھی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سٹے کریں، انشاءاللہ آپ کو پیکج ملے گا، یعنی اس میں پہلا حصہ ہسٹری کا ہوگا، دوسرا اس میں حصہ جو ہے اس میں تازہ ترین خبروں کا ہوگا جن خبروں کو آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں، اور تیسرا حصہ ایک ہلکا پھلکا ویلاگ ہوگا جس میں زیادہ تر جو خیالات یا تبصرہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہتا ہوں، شکر جو ہے نا شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مہربانی کی، آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نوجوانوں تک پیغام کو، خاص کر یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہوتے ہیں، تاکہ نوجوانوں تک پہنچ جائیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے یوٹیوب کو تگڑا پیغام جاتا ہے، ایوریج ویو ڈوریشن اچھی ہو تو وہ ویڈیو کو آگے جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں خبروں کی جانب۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ہے نا وہ کیا ہوا یا آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، یہ آپ کو یاد کرا دوں کہ 28 نومبر کو ان کا آخری دن ہے آفس میں، اور بہت تھوڑے دن رہ گئے، پھر نئے آرمی چیف جو ہے نا وہ آئیں گے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ میں نے 3 شارٹ لسٹ جو نام ہوئے ہیں تو وہ آپ کو میرے خیال ہے پچھلے ویلاگ میں بتائے تھے کہ 3 نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں نئے آرمی چیف کے لیے، اور اس میں پہلے نمبر پہ جو نام ہے وہ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا کا آ رہا ہے کہ ان کی پروفائل کافی تگڑی ہے اور نئے آرمی چیف کے طور پہ ان کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابھی چوہے اور بلی کا کھیل جاری ہے۔
حکومت کی اپنی ڈیمانڈیں ہیں، ادھر سے اپنی ڈیمانڈیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان کو جس چادر میں انڈا لگا تھا، آپ جانتے ہوں گے ان کو انڈا مارا گیا اڈیالہ میں، تو وہ چادر جو ہے وہ 50 لاکھ کی وہ نیلام ہوئی ہے، اور وہ 50 لاکھ روپے جو ہے اسی وقت شوکت خانم میں وہ جمع کرا دیا گیا ہے۔ بہرحال بڑی عجیب اولاد ہے یہ شوکت خانم کی، اور بڑی دلیر اولاد ہے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی نے کل پہلا جو ہے نا خطاب کیا چارسدہ میں، نسبتاً چھوٹا شہر، تو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ آئے، اور لوگوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ جوش اور ولولے کا ثبوت دیا، ان کے ساتھ پیار کیا۔ سہیل آفریدی نے جو ہے نا وہ وہاں حسب معمول کہا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ تیار ہیں۔ وہ پہلے کہہ چکے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے کہ وہ عشق عمران میں مارے جائیں گے۔ بہرحال ہم ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہت اچھا جلسہ تھا، بہت کراؤڈ تھا، اور بہت پرجوش، کافی عرصے بعد جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ کافی پرجوش تھے۔ خوشدار میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک تعمیراتی کمپنی پر جو ہے وہ ریڈ پڑا ہے، ریڈ ڈاکوؤں کا تھا۔ انہوں نے 20 مزدوروں کو اغوا کر لیا ہے، بعد میں انہوں نے 2 مزدور چھوڑ دیے، لیکن 18 مزدور جو ہے وہ ابھی بھی وہ ان کے قبضے میں ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں وہ شناختی کارڈ دیکھتے ہیں۔ یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہمارا استغاثہ ہے کہ یہاں کام کیا جائے، یہ ان کی نگرانی کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے، یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہماری لڑائی ہے، اور کوئی لڑائی بھی نہیں ہے کہ آئین کے مطابق آپ ذمہ دار ہیں۔ اب وہ 18 افراد آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اگلی جانب ایک دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ اسٹیو وٹکوف، یہ جو ہے نا اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطی ہے نا، اس کے لیے ٹرمپ کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے اور جیرڈ کرشنر نے انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا 2 سالہ ماسٹر پلان وہ تیار تھا۔ ذرا بات سمجھنی ہے، غزہ کی تعمیراتی نو کا، غزہ کی تعمیر نو کا 2 سالہ ہمارا ماسٹر پلان، 2 سالہ تباہ کروا رہے تھے پہلے، اور خرچہ کتنا بتایا ہے؟ $50 ارب۔ خرچہ دے گا کون؟ پھر مسلمان، کہ جی ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ ٹھیکے کون لیں گے؟ ان کی کمپنیاں۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، اور مسلمانوں کی حالت زار، شیمپین، ووڈکا، بلیک لیبل، گوری رانے، سکرٹ والی، ظاہر ہے تباہ کیا۔ اب 2 سالہ منصوبہ، جس منصوبے میں پہلے دن سے فیلڈ مارشل اور شبو پالشیا ساتھ ہیں بقول ٹرمپ کے، 2 سالہ منصوبہ۔ اور جیرڈ کرشنر حیران رہ گیا جب اسٹیو وٹکوف نے ٹی وی پہ کہا کہ یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم 2 سال سے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر شراب خانے بنائیں گے، کسینو بنائیں گے، کنجر خانے بنائیں گے۔ $50 ارب، اور اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ یہ خرچہ یہی دیں گے نا، اور کون دیں گے؟ یہ گگروں والے، لہنگوں والے، جنہوں نے سروں پہ ویسپے کے ٹائر باندھے ہوئے ہیں، یہی دیں گے خرچہ؟ کیسے نہیں دیں گے؟ اب سارا آپ اندازہ کر لیں یہود اور نصارہ کو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی میں کرنل ہوں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے امریکہ میں، اور اس نے اوور سپیڈنگ کی، خلاف ورزی کی۔ پولیس والوں نے کہا باہر نکلو ورنہ شیشہ توڑ دیں گے۔ بہرحال وہ پھر بھی ڈٹی رہی، اور پولیس والوں نے شیشہ توڑ دیا۔ نکل باہر، تیری رتا ہے، آج کی رات تھانے میں گزارنی پڑے گی۔ یہ ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے، یہ ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کرنا لیں تو ٹولت ہی تو چل باہر نکل۔ انہوں نے شیشہ توڑ دیا، ویڈیو وائرل ہے۔ اتھے اگر کرنل نہ لے ہو انہیں 2 گھنٹے مارشل لا لاگے سی، 19 بندیاں کو پھانسی ہوئے سی، 100 تھانہ معطل ہوئے سی کہ کرنول توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، کرنل کا شیشہ توڑ دیا ہے پولیس والوں نے۔ بہرحال یہ امریکہ میں ہوا ہے، اور اسے ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فوج کے جو ہے وہ 10 افسران وہ فوج سے نکل کے، اور جو ہے نا 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے، کوئی اے سی بن گیا، کوئی ڈی سی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اور
اور ایک اور ख़ास بات ہے کہ اس میں مبینہ طور پہ آرمی چیف صاحب کے ایک بھتیجے بھی ہیں، وہ بھی آپ جو ہے نا ادھر حلوہ مانڈا، ادھر یعنی فوج میں بھی ہے لیکن ادھر بہت ہے، ادھر دمڑی روکڑا، تو یہ فوج سے جو ہے نا آپ ادھر آ گئے ہیں، منظوری ہو گئی ہے، اور بھتیجا صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کا ایک چینل ہے، چینل کا نام ہے چینل 12، انہوں نے اپنے چینل پہ ٹرمپ کو دکھایا ہے، اس کا تعارف کرایا ہے جی کنگ ٹرمپ۔ پچھلے دنوں 70 لاکھ لوگ نکلے اسی بات پہ کہ تم بادشاہ نہیں ہو، بندے نے پتر بنو، تم صدر ہو، لیکن اسرائیل نے بھی دکھا دیا ہے کہ یہ شہنشاہ ہے، تاج پہنایا گیا، ظاہر ہے شہنشاہ ہے، ان کی ہر بات جو ہے وہ مان رہا ہے۔ بیٹھے بٹھائے حکومت کو ایک نئی جو ہے نا وہ بات ذہن میں آئی ہے کہ پاسپورٹ تبدیل کیا جائے۔ اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے، یہ لائن ہٹانی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ انور سادات کی قبر پہ حاضری، انور سادات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، دنیا کا بدترین فرعون اور عامر الفتح السیسی، ان سے ملاقاتیں، محمد مرسی، اب پاسپورٹ میں تبدیلی، کیا بیٹھے بٹھائے ہو گیا ہے پاسپورٹ کو، پوری دنیا میں اس کو پھینکتے ہیں اور تلاشی لیتے ہیں جس کے پاس بھی ہو، تو کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال اب وہ لائن میرا خیال ہے مٹائی جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے جس پہ طاہر اشرفی نے دھمال ڈالی، مفتی منیب نے خٹک ڈانس کیا، تقی عثمانی نے بریک ڈانس کیا، اور جو ہے نا وہ کئی لوگوں نے ڈسکو ڈانس کیا، اس کے بعد 90 افراد شہید کر دیے گئے ہیں، اس معاہدے کے بعد 90 افراد، اور صحافیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے صحافیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ 238 صحافی، یہ اوریجنل صحافی ہیں، یہ سرکاری حاجن، یہ لونڈا لپاڑا، یہ سلیم لفافی، یا یہ وہ جو ہے نا ختم شد غلیظہ فاروقی، جیدہ چنگڑ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ اوریجنل صحافی ہیں، رپورٹنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور 238 صحافی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جنگ بندی ہے اور یہ امن ہے۔ اس کے بعد کولمبیا کے صدر نے جنرل اسمبلی میں کہا تھا کہ تمام ملکوں کو مل کر نہ اسرائیل پہ حملہ کر دینا چاہیے، سب سے پہلے فوج اور اسلحہ میں دوں گا، یہ کولمبیا کے صدر نے کہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب جو صالح ہیں جو ہے نا اسرائیل کے، امریکہ، انہوں نے پابندی لگا دی ہے کولمبیا کے صدر پہ، اس کے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے ہیں، اور اس کا پاسپورٹ بھی جو ہے نا بلیک لسٹ کر دیا ہے، اور نقل و حرکت پہ بھی پابندی لگا دی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اساں اسرائیل نے ماں نے خسو ماں اساں زندہ بیٹھے ہاں، تو بہرحال یہ کولمبیا کے صدر پہ پابندی لگی ہے۔ لیکن یہ بات کولمبیا کے صدر نے کہی تھی، اب بار بار مکس اپ کر دیتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے کی تھی، یا محمد بن سلمان نے کی تھی، یا الفتح السیسی نے کی تھی، یا محمد بن زید، یا وہ جو اب نام نہاد مرد آن ہے طیب اردوان، انہوں نے نہیں کی تھی، یہ کولمبیا کے صدر نے کی تھی کہ سارے مل کے حملہ کر دو۔ آخری خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ، انہوں نے ندیم ملک کو کہا ہے کہ اصل میں نا جی دیکھیں کہ عدالتیں ملک میں تباہ ہو گئی ہیں۔ کیا تباہ ہو گئی ہیں؟ عدالتیں، لہذا پولیس خود فیصلہ کرے۔ وہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی اتنے بندے مارے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا، تو انہوں نے کہا عدالتیں جی عدالتیں جیل میں بیٹھ کے عمران نے تباہ کر دی ہیں، عمران تباہ نہ کرتا عدالتیں تو یہ حال نہ ہوتا۔ یہ لوگ مسلط ہیں آپ پہ، یہ لوگ کہ جی وہ ہو گئے ہیں، عدالتیں چونکہ تباہ ہو گئی ہیں تو پولیس خود پکڑے اور خود فیصلہ کرے کہ جی کس کو مارنا ہے کس کو، اور پھر ظاہر ہے پولیس کس کو مارے گی؟ پولیس رانا ثناء اللہ کو تو نہیں مارے گی جس نے ماڈل ٹاؤن کروایا، شہباز شریف کو بھی نہیں مارے گی، پولیس مجھے مارے گی، آپ کو مارے گی، جو لگڑ ہیں لوفر ہیں جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے ان کو مارے گی۔ بہرحال اگر ہم وی لاگ پہ جو ہے نا وہ بات کریں تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بریلویوں کے، میرا خیال ہے گدی نشین بھی ہیں، اور نام ہے ان کا جلیل شرک پوری۔ یہ پہلے سیاست میں بہت ایکٹیو تھے، آج کل تھوڑے ڈاؤن ہیں۔ انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سعد رضوی زندہ ہوتے تو وہ لازمی کہیں نہ کہیں سے بیان دیتے، وہ اس طرح کے بندے نہیں ہیں کہ وہ بیان نہ دیتے۔ ان کا جو انکشاف ہے وہ یہ کہ سعد رضوی کو جو ہے نا وہ مار دیا گیا ہے، یہ جلیل شرک پوری کا کہنا ہے۔ لیکن
اس کے جو ہے نا وہ کچھ آثار بھی اس کے نظر آ رہے ہیں. کس طرح پنجاب حکومت مکر گئی کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے سعد رضوی، اور ساتھ یہ کہا کہ ایجنسیوں کے پاس بھی نہیں ہے، ساتھ یہ کہا کہ کشمیر میں ہے، اگر کشمیر میں ہے تو گرفتار کریں. ساتھ یہ حذیفہ الرحمان نے کہا کہ گرفتاری میں اگر مزاحمت ہوئی تو پھر سعد رضوی ذمہ دار ہوں گے. ان ساری باتوں کو ذرا کنیکٹ کریں آپس میں، اور جلیل شرق پوری کا بیان دیکھیں کہ جو ہے نا وہ اس کو مار دیا ہے سعد رضوی کو. بہرحال یہ جلیل شرق پوری کا کہنا ہے ہمیں اس جماعت سے، اس کے نظریات سے ہزار گنا اختلاف ہے، لیکن کسی کو جان سے مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو لازمی اپنا پیغام دیتے. مطیع اللہ جان نے ایک لائن کہی ہے، مطیع اللہ جان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے 31 اکتوبر کو، کہ انہوں نے پولیس پر گن نکالی، ان کے پاس جو ہے نا جو 5-6 پیٹیاں تھیں نشے کی، آئس کی، چرس کی، افیون کی، اور ان کے پاس 2 ٹینک بھی تھے. بہرحال یہ 31 اکتوبر کو ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. شہید ارشد شریف کی برسی تھی، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ پاکستان کا جو مقدر ہے نا وہ جنرل یحییٰ خان سے جسٹس یحییٰ آفریدی تک اور جسٹس منیر سے لے کر جنرل عاصم منیر تک ہے. یہ ہماری کل اوقات ہے، یہ ہمارا کل اثاثہ ہے، یہ ہماری کل کہانی ہے. یقین کریں. یحییٰ آفریدی کو آپ جانتے ہیں، یحییٰ خان کو آپ جانتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، عاصم منیر صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں. جسٹس منیر کے بارے میں 1954 میں اسمبلی جو قانون بنا رہی تھی، آئین بنا رہی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو گورنر جنرل ہے جس وقت اس کی مرضی ہوتی ہے یہ اسمبلی توڑ دیتا ہے، اس اختیار کو واپس لیا جائے. یہ پتہ چل گیا غلام محمد کو جو گورنر جنرل تھا، اس سے پہلے کہ وہ آئین بناتے اس نے اسمبلی توڑ دی غلام محمد نے. سپیکر جو تھے مولوی تمیز الدین وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے. سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کا اقدام غیر آئینی قرار دیا، اسمبلی بحال کر دی. حکومت 1954 حکومت چلی گئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں ان کا یار غار تھا جسٹس منیر. ان کے ساتھ کھانے کھاتا، دمبے پاڑتا، بکرے پاڑتا، شکار پہ جاتا. جسٹس منیر نے وہاں پہ اگر فیصلہ کر دیا ہوتا نا کہ غلط ٹوٹی ہے اسمبلی، تاریخ اور ہوتی. وہاں پہ جسٹس منیر نے، سندھ ہائی کورٹ نے بحال کی. جسٹس منیر نے ایوب خان، سکندر مرزا، غلام محمد کے ساتھ مل کر ٹھیک کیا ہے بس. اور غلام محمد کون تھا؟ حادثہ راتوں رات نہیں ہوتا. شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی ایک امریکن نرس تھی، نہ بیوی تھی نہ بیٹی تھی، رتھ بورل. کیا نام تھا؟ رتھ بورل. پورا سال پاکستان رتھ بورل کے احکامات پہ چلتا رہا. کس طرح؟ غلام محمد کو ہو گیا فالج، اس کی ایک لفظ سمجھ نہیں آتا، پھو 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 اس طرح کرتا تھا، اور اس کا ترجمہ کرتی تھی رتھ بورل. پورا سال کسی کو ایک لفظ کا نہیں پتہ چلتا تھا اس لانتی کا. ادھر سے رالے، ادھر سے رالے، نیچے سے رالے. گورنر جنرل ہے پاکستان کا. ایوب اور سکندر مرزا خوش ہیں کہ ٹھیک ہے، ہونے تو تباہ. رتھ بورل پورا سال پاکستان چلاتی رہی. اب یہ کہہ رہے ہیں گورنر جنرل. شعیب صاحب گواہ ہے کہ ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تھا، تھوکے پھینکتا تھا، قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، اگلوں کے کوٹ پہ تھوکے آتی تھی. اور رتھ بورل کہتی تھی کہ گورنر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ شلوار اتار دیں، آپ پینٹ اتار دیں، آپ مرغا بن جائیں، آپ چھت پہ چڑھ جائیں. یہ رتھ بورل چلاتی رہی ہے پورا سال. کیا اس قوم کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ جنرل یحییٰ خان سے جسٹس یحییٰ آفریدی، اور جسٹس منیر سے جنرل عاصم منیر تک. یہ کل کہانی ہے، یہ مطیع اللہ جان نے سم اپ کر دی ہے. اس کے بعد جویریہ صدیق نے لرزا دیا لوگوں کو
کہ مجھے تصویریں بھیجی گئیں تشدد کرنے کے بعد، عرش شریف پہ جو تشدد ہوا اس کی مجھے تصویریں بھیجی گئی۔ اللہ اکبر، یا خدا، یہ فرعون ہیں، یہ یزید ہیں، یہ قارون ہیں، یہ نمرود ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیک کاٹے؟ جویریہ صدیق کہتی ہیں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، پسلیاں، گردہ ایک غائب تھا، ایک گردہ عرش شریف کا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ناخن اکھڑے ہوئے تھے، ناخن، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایک آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، ایک آنکھ کھلی تھی، ایک آنکھ بند تھی۔ اب ذرا ذہن میں لائیں یہ ڈیڈ باڈی، اب ذہن میں سکیچ بنائیں۔ آپ کے بھائی ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کے بیٹے ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کے شوہر ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ذرا ذہن میں لائیں سٹرکچر کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، گردہ غائب، ناخن اکھڑے ہوئے، ایک آنکھ کھلی، ایک آنکھ بند، یہ صلہ ملا اس کو سچ بولنے کا۔ یہ جویریہ صدیق نے کہا ہے۔ اور جویریہ صدیق کے بارے میں نون لیگ کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے حامی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عیاشی کا ذریعہ تھا، عرش شریف نے ایک فلیٹ پہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ کس نسل کے لوگ ہیں؟ یہ عورت کینیا تک پہنچی، جویریہ، اس کے بارے میں یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں، میں تو کہہ بھی نہیں سکتا وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ جویریہ صدیق نے گواہی دی ہے، اب آپ خود اندازہ کر لیں۔ اس کے علاوہ جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست کے اندر ریاست کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان ٹوٹل نقصان میں، سٹیل مل، پی آئی اے، اس کے علاوہ ریلوے، ہر طرف خسارے، 12 کروڑ خط غربت۔ یہ اب کہانی سنیں، پچھلی سرمائی میں فوجی فرٹیلائزر نے منافع کمایا خالص جو ہے نا وہ 50 ارب کا، سرمائی 3 مہینے ہوتے ہیں، 50 ارب کا انہوں نے منافع کمایا۔ پھر زیادہ محنت کی گئی، دوسری جو سول کھاد کی دکانیں تھیں وہ بند کرائی گئی ہوں گی، یا کچھ کیا ہے، محنت زیادہ کی ہے۔ اس سرمائی میں فوجی فرٹیلائزر کو منافع ہوا ہے 58 ارب کا، 58 ارب روپے کا۔ کوئی کاروبار دنیا کا، کیونکہ جو ہے نا وہ تقریباً 300 روپے کی بوری ہے کھاد کی انڈیا میں، اور ان کی میرا خیال ہے 10,000 سے زیادہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، کسان بھائیوں کو پتہ ہوگا۔ انڈیا میں اس کی قیمت 300 400 اتنی ہے، سبسڈائز وہ کرتے ہیں، ادھر آپ کو قیمت پتہ ہے۔ یہ ہوتی ہے ریاست کے اندر ریاست۔ پاکستان کی ہر چیز خسارے میں، ہر چیز خسارے میں، روزانہ کا 72 ارب قرضہ، لیکن یہ ریاست کے اندر ریاست ہوتی ہے، مقابلہ ہے نہیں۔ ان کی جو سہولیات ہیں وہ اس طرح، پچھلی سرمائی میں 50 ارب منافع، اس سرمائی میں 58 ارب۔ کسی کو اگر ریاست کے اندر ریاست سمجھ نہیں آتی تو یہ فوجی بھائیوں کی ریاست کے اندر ریاست ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔